السميع العليم من الشيطان الرجيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ما قبل کی گزری ہوئی آیت میں ذکر تھا جن کے دلوں میں ایمان پختگی کے ساتھ قائم نہیں ہے، یعنی ایمان اسلام نام بتایا گیا، عملی زندگی میں ہر طور طریقے کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالنا، ماننا. خاص طور پر اس کا مظاہرہ اس وقت ہوگا جب انسان کی زندگی میں وقتاً فوقتاً یا کبھی کبھار آزمائش کے مرحلے آ جاتے ہیں، آپسی تنازعات، اختلافات، جھگڑے کسی بھی قسم کی، اور انسان کے اندر یہ چیز لازماً ہوا کرتی ہے. کبھی دوست و احباب کے درمیان میں، کبھی خاندانی مسائل کے اعتبار سے، کبھی میاں بیوی ازدواجی مسائل کے اعتبار سے، کبھی کاروبار والے معاملات کے اعتبار سے، کسی بھی معاملے کے اعتبار سے. لیکن جھگڑے کو جھگڑے کی شکل رکھنا نہیں ہے، خرابی کو دور کرنا ہے. ہر قسم کا جھگڑا غلط فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے. کسی کی طرف سے کچھ زیادتی ہوتی ہے، کبھی کسی کا حق تلف ہونے لگتا ہے، تو فیصلے کے لیے سہارا لیا کرو اللہ کا، جو کلام پاک کے ذریعے سے پیش فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام پاک کی وضاحت و تفصیل عملی نمونہ پیش فرما دیا. اس تعلیم و تربیت کے ذریعے سے امت کے افراد کو تیار رہنے کا حکم دیا. تیار فرمایا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیار ہوتے بھی رہے. اس تیاری کے انتظامات کے لیے مستقل قرآن نے حکم بھی دے دیا. سورہ توبہ کی آخر آیتوں میں سے یہ بھی ذکر کر دیا کہ ہر وقت ہر زمانے میں مسلمانوں کے ایک جماعت یعنی چند لوگ صرف قرآن، حدیث شریف، دین کے تعلیم اور تربیت کے ساتھ ہی جڑے رہیں. اسی سلسلے کی کڑی ہے دینی تعلیمات کا سلسلے کا جو نظام بچھا ہوا ہے. ورنہ زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے دنیاوی ضروریات کی تکمیل اس شعبے میں جڑے ہوئے افراد کی بڑی مشکل سے، دشوار سے ہوتی ہے. اور وہ امت اسلامیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے حساب و کتاب کی گھڑی ہے. عام مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ کا خیال دیا گیا اور ان کے لیے اس میں لگ جانے کا حکم دیا، اور مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ ان کی بھی بات تمہیں سننا پڑے گا. یہ کیا سنیں گے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سنیں گے. کیا فیصلہ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک کے اندر جو مسئلہ جو ذکر کیا گیا وہ سنیں گے. اس میں ذریعہ بھی خرابی پیدا کیے تو ان کے لیے حکم دیا گیا، اعلان فرما دیا گیا، قیامت کی آگ سب سے پہلے انہی لوگوں سے روشن کی جائے گی. دین اسلام قرآن اور حدیث کی اصل حکم سے ہٹ کر کسی غرض، کسی کی جانبداری کو دیکھ کر، مقصد کو دیکھ کر غلط فیصلہ دیتا ہے
جانتے ہوئے یا مسئلہ نہیں بتاتا ہے تو انہی لوگوں سے اس قسم کے 3 افراد کا ذکر ہے، جن میں سے ایک اس علم سے جڑا ہوا شخص غلط بات بتا دیتا ہے تو قیام دوزخ کی آگ انہی لوگوں سے روشن کی جائے گی، جلائی جائے گی، تاکہ دوسرے دوزخیوں کو اس آگ کے ذریعے سے ان کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ یہ ذکر کر کر کل کی تفسیر میں چند نمونے پیش کر دیے گئے تھے کہ جب ایسی صورت ہے تو فیصلوں کی بنیاد تم اس کے اوپر کر کر زندگی کے مسائل کو حل کر لو۔ اپنے منشے اور غرض کے خلاف بات پڑتی ہو تو غیر آدمی، غیر شرعی احکام سے تعلق رکھنے والا فرد سے مسائل کو اگر نمٹتے ہو تو پھر یہ تمہاری شیطانیت ہے، طاغوتیت ہے۔ شیطانی طاقتیں اور شیطان صفت قومیں یہی چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول کے حکم سے تم کو دور کرتے چلیں۔ یہ مختصر خلاصے کے انداز میں کل گزرا تھا، اسی کا سلسلہ آگے کے اس میں ہے۔ جب بات جھگڑوں میں غلط انداز سے پیش ہوتا ہے، بات کھل کر غلطی آ جاتی ہے، صاحب رسوائی کی گھڑی آ جاتی ہے یا سرزنش کا وقت آ جاتا ہے کسی بھی اس معاملے کے اندر، دنیا میں اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہو کر رہے گا۔ تو اللہ کا ارشاد آج کے اس میں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْ مُصِيبَةٌ، اس وقت کیا ہوگا تم خود بتاؤ جب تم پر مصیبت آ جائے گی۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیکم، تم نے جو کیا اس کی وجہ سے، وہ جو خرابی جس نظام جھگڑے میں ہوئی ہے، چاہے اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، جب بات آ جاتی ہے جھگڑے کی یا سرزنش کی یا رسوائی کی دنیا میں یا آخرت میں تو ہو کر رہے گا۔ تو دنیا میں جب ہوتی ہے ثم جاؤکا، پھر یہ لوگ تمہارے پاس آ کر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ اس وقت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے ذکر کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منافق اور یہودی کے درمیان میں، یعنی کہلانے والے مسلمان اور یہودی کے درمیان میں فیصلہ فرما دینے کے بعد جو کہلانے والے مسلمان کے خلاف میں فیصلہ ہوا، یہودی کے موافقت میں فیصلہ ہوا، فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے خدا ہوتا ہے۔ اس نے عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت عمر فاروق کافروں کے حق میں بڑے سخت گیر ہیں، میں مسلمان کہلاتا ہوں، اس بنیاد پر میرے بارے میں نرم گوشہ رکھیں گے، یہ سمجھ کر گیا تھا۔ جا کر جب وہاں پر فیصلے جھگڑے کو سنایا، یہودی نے بتا دیا تمہارے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ مطمئن نہ ہو کر تمہارے پاس آیا۔ بات آگے بڑھتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قتل کر دیا۔ ان آیاتوں میں اس کے بعد والی آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے یا ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر نہیں ماننے کا اعلان کرتا ہے تو گویا رسول کی رسالت کا انکار کیا، گویا رسول کی رسالت کا انکار کیا۔ کھلے الفاظ میں اگلی آیت میں آئے گا، یہ رسول تو کجا، ہر رسول جتنے بھی ہم بھیجیں، کیوں بھیجیں؟ الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ ان کی بات سنو، مانو، اتباع کرو، ان کی ماننا ہماری ماننا ہے، ان کو تکلیف دینا ہم کو تکلیف دینا ہے، ان کے خلاف کرنا ہم کو اذیت پہنچانا ہے، ان کے خلاف کرنا ہم سے یعنی اللہ تعالیٰ سے لڑائی کا اعلان کرنا ہے۔ یہ ساری وضاحتیں
تو اس قتل کو جائز قرار دیا۔ مسئلہ اسی سے بنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا بھی انکار کرتا نہیں کرتا ہے، عمل نہیں کرنا ایک الگ بات ہے، انکار کرنا الگ بات ہے، نماز نہیں پڑھنا الگ بات ہے، نماز نہیں پڑھتا ہوں کہنا الگ بات ہے، روزہ نہیں رکھ رہا یہ بات الگ ہے، میں روزہ نہیں رکھوں گا یہ اعلان کرتا ہے، نہیں رکھتا کہتا ہے، یہ الگ، دو فیصلے الگ الگ ہیں۔ جو نہیں کرتا ہے تو فاسق اور فاجر ہے۔ نماز پڑھنا اسلام کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، مسلمان ہونے کا مظاہرہ ہے، نہیں پڑھتا ہے تو یہ فاسق اور فاجر گنہگار ہے، نہیں پڑھوں گا یہ کہتا ہے تو انکار ہے، یہ کفر ہے۔ انکار کرنے والا بھی نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھنے والا بھی تو نہیں پڑھ رہا، لیکن فرق دونوں کا الگ الگ ہے۔ یہ نہ پڑھتے ہوئے بھی مسلمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ اسی طرح سارے معاملات کے اندر غلطی ہوتی ہے، کرتا ہے، الگ چیز ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا کہتا ہے تو شریعت کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے کلام کا انکار ہوتا ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایمان ایک مستقل چیز ہے، زادت الایمان، عمل سے ایمان میں اضافہ یعنی درجات اور منور ہوتا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جو مسلمان ہے عقیدے کے ساتھ سے، زبان سے نہیں، جو شاعری زبان کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ ہے، اس کو تو منافقوں کی فہرست میں۔ جب یہ مصیبت کی گھڑی آ جائے گی، جو آئے گی تو کیوں، بما قدمت ایدیکم، تم نے جو کیا تھا اس کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی وضاحت ہر انسان کے ساتھ جو بھی ہو رہا، جو بھی ہو رہا، انہیں ظاہری طور پر میرا کوئی قصور نہیں، میری زندگی صاف شفاف آئینے کے جیسے، یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ انسان میں نسیان بہت ہے، بہت دور سے کڑیاں ملتے ہیں، غلطی ہے۔ آپ کے ساتھ مشقت والا مسئلہ یوں ہی نہیں ہوا ہے، وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جو کچھ نہیں ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ بہت ہوتا ہے مشقت والا۔ یہ اللہ کے بہت محبوب اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو آزمائش کے اوپر آزمائش، ہر نمونے کو قرآن نے پیش کیا ہے، دین کی اور آخرت کی باتیں سمجھنا بالکل آسان کر دیا۔ کیڑوں کے ذریعے سے پورے بدن کو کھلوا دیا اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر ایوب علیہ السلام کو بستی سے دور دراز باہر کروا دیا، ساری کی ساری قوم نے، عام انسانوں سے ہٹ کر، کسی بیماری کا پتہ نہیں، اور یہ بھی کسی کیڑے کو گر جاتا ہے تو اٹھا کر پھر بدن پہ رکھتے، کیڑے کو کھانے نہیں ملا، زبان کے اوپر حملہ ہوا، اور یہ سلسلہ ایک دن، دو دن، ایک سال، دو سال کا نہیں، 18 برس تک چلتا رہا۔ صرف واسطہ یہ دیا ذکر کے لیے جو زبان تھی، اب ان کیڑوں کا حملہ زبان کے اوپر ہے، بیماری دور کیجیے نہیں فرمائی، یہ بڑے لوگوں کی عادت ہے، ہم کو یہ کرنا ہے، ربنا اغفر لنا، ربنا ارحمنا، آپ اس پہ رحم فرمائیے، مجھے معاف کیجیے، وہ لوگوں کا مزاج الگ ہے، آپ مجھے معاف کیجیے، آپ مجھ پر رحم فرمائیے، وہ لوگ وہ نہیں کہتے، آپ ارحم الراحمین نہیں، آپ خیر الغافرین ہیں، آپ تواب الرحیم ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ تواب الرحیم ہیں، ہم کہیں گے اے اللہ تقبل منا، ہماری قبول فرمائیے، یہ دو فرق الگ الگ ہے، وہ بہت بڑی اونچی معیاری زندگی ہے، آپ یہ کیجئے،
ان سے وہ لوگ مطالبہ نہیں کرتے. اللہ کو اللہ کے کام، اس کے صفات یاد دلا کر چھوڑتے ہیں. اللہ نے آپ کو نوازا ہے، کچھ مہربانی مجھ پر فرمائیے، یہ اندازہ لگائیں. اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، یہ کہہ کر خاموش بیٹھنا ایک الگ چیز ہے. یہ دونوں مطالبے ہیں، یہ دونوں مطالبوں میں معیار الگ ہے. روحانی تعلیم کا، تربیت کا. ہم کو اوپر والی تربیت میں نہیں جانا ہے، عام اصلاح کی طرف چلنا ہے. پیغمبر ایوب علیہ السلام بھی یہ ہرگز نہیں فرمایا، بس زبان یہ ہوئی ہے آپ ارحم الراحمین، بس اتنا ہی فرمایا. اس واقعے کے اندر جو نمونہ اس امت کے لیے، ورنہ انبیاء تو 1,24,000. سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب بندے. اللہ کی سنت عادت ہے، جو جتنا قرب حاصل کرتا ہے اتنے آزمائش والے مرحلے میں ڈالتے ہیں. اس کے صبر کو دیکھتے ہیں. ہر پیغمبر سے امتحان کیا. مشکل 25 انبیاء کے نام علیہ السلام کی تفصیل پیش کی گئی کہ 1,24,000 میں سے نفس ایمان کی حقیقت، عقیدے کی حقیقت اس امت کو سمجھانے کے لیے. ضرورت کی تکمیل کے لیے، اپنے شوہر بیمار کی ضرورت کی تکمیل کے لیے تلاش میں حق اہلیہ جاتی ہیں. پھر ادھر اللہ تعالیٰ زمین سے چشمے کی شکل اگا دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں ذرا پانی پی لو. 2-4 گھونٹ پیتے ہی اندر کا پورا نظام درست ہو جاتا ہے. پھر اس پانی سے ذرا نہا لو، پورا کا پورا بدن 60 اور 70 سال کی عمر کے بڑھاپے میں گزرے ہیں، 25 اور 30 اور 35 سال کی جوانی والے مرحلے میں پلٹ کر آ جاتے ہیں. گوشت کا نام و نشان نہیں تھا، کہاں سے آ گیا؟ اندر کا نظام پورا بگڑ گیا تھا، کہاں سے درست ہو گیا؟ پھر مرنے کے بعد اٹھاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ بالکل اس طرح کوئی دانہ پانی کے بہاؤ میں بہتے ہوئے جاتا ہے، کسی نالے کے پاس وہ دانہ پھنس جاتا ہے، پھر اس سے خوبصورت پودا جیسا اگ جاتا ہے. بس ایک ماحول حیات میں بس اللہ تعالیٰ غوطہ لگائیں گے ان دوزخیوں کو، مسلمان دوزخیوں کو، دوزخ کے عذاب کے بعد جو کوئلے جیسے ہو جائیں گے، جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں رہیں گے. انہیں پانی میں بس ڈبو کر نکالا جائے گا، سب کچھ باہر ہی باہر آ جائے گی. یہ قدرت کا انکار کیسے انسان کو قدرت کی حقیقت بتانے کے لیے. چنانچہ کہ جب یہ مصیبت تم پر آ جائے گی تو ایسے لوگ، یہ منافق وغیرہ اس قسم کے لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، ہمارا اس سے مطلب بھلائی تھا، برا نہیں تھا ہمارا. اس لیے نفاق کی علامتوں میں سے ہے بات بات پر قسم کھانا، جھوٹے قسمیں کھانا، اور اپنے ہر بات کے لیے بار بار قسم کھانا. مسلمان کے لیے شریعت میں قسم صرف اللہ کے سوا کسی کی نہیں، نہ اماں کی، نہ بابا کی، نہ میری جان کی، نہ میرے بیٹے کی، نہ اولاد کی، صرف اللہ کی. قرآن اللہ کا ہے، قرآن کی قسم اللہ کی قسم. کعبہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی قسم اللہ کی قسم، صرف اللہ کی. اپنی چھوٹی غرض کے لیے ساری کائنات کے خالق و مالک، بزرگ و برتر ذات کو درمیان میں لانا. سچ کے لیے بھی قسم کھانے سے منع کیا گیا. پیغمبرانہ بات جو اللہ تعالیٰ کے پیام کو یقین دلانے کے لیے احادیث میں جگہ جگہ سنیں گے یا پڑھیں گے آپ، چونکہ ترجمے ہر زبان میں آئے ہیں، جگہ جگہ ملے گا.
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی قسم کھاتے یعنی اللہ کی قسم کھا کر اللہ کی بات بتاتے تھے، اپنے غرض کے لیے نہیں، دین کے لیے اللہ کی بات اللہ کی ہے بتانے کے لیے. حدیث شریف میں وضاحت ہے کہ بار بار قسم کھانا ہے، یہ ایمان میں غیر پختہ ہونے کی علامت ہے، ایمان کی حقیقت نہیں سمجھا، منافقوں کی عادت ہے اس کی. اولئک الذین کھا لو قسم، آپس میں نمٹنے کے لیے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کیا چیز ان کے دلوں کے اندر ہے. دلوں کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، لیکن اے لوگوں اب بندوں سے حکم کرتے ہیں مسلمانوں سے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ لوگ معذرت خواہی کر رہے ہیں قسم کھا کے فلاں فلاں بہانے سے، تم اعراض کر لو. دونوں مطلب، اب ان کی معذرت خواہی کو قبول مت کرو، ان کے رو دھو کے کر کے بیان کرنے پر تم متاثر مت ہو، تم اصول پر ہو، یا ان کی اس حالت کے پر چھوڑو، یعنی ظاہر کے پر آگے بڑھتے ہوئے وعظہم، انہیں نصیحت کرو. عربی کا لفظ ہے، وعظ سے یہ تبدیلی ہو کر عز ہو جاتا ہے، یہ وہ الگ ہے. عز ہے، وعظ عربی کا لفظ ہے نصیحت کرنا، بات بتاؤ اور ان سے ان کے بارے میں جو بات بتا رہے ہیں جو طریقہ اختیار کرے قول بلیغ اختیار کرے، مؤثر کرو، ڈانٹ کا نہیں، ڈپٹ کا نہیں، جھنجھوڑنے کا نہیں، یعنی اعراض کرو ان کو ان حالت کے اوپر. یعنی برا ہے بلکہ نفرت کر کے بھی دور مت ہو جاؤ، اپنے ہاتھ اس سے دور مت ہٹا لو، پیچھا کرو. واضح و نصیحت کا حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تم کو نصیحت کرنے کے لیے جو طریقہ ہو سکتا ہے اختیار کرو، طریقہ ہونا یہ چاہیے نرم اچھے انداز میں، مؤثر انداز میں، اس کے اصلاح والا پہلو کے اندر، یعنی عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم بندوں کو دے. اللہ تعالیٰ عفو کریم، اللہ کی ذات اور صفت بھی ہے، اللہ کے کام ہے درگزر کرنا. بندوں کو حکم ہے کہ تم بھی درگزر کرو، تم بندوں کو درگزر کرو، لیکن احکام خداوندی جو چیزیں فیصلہ سنیں گے. ماں باپ کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں تلخیاں بڑھا لے کر یہ مت کرو. چنانچہ خصوصی حدیث احکام جس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوصانی ربی بتسعین، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بھیج کر دین کی چیزیں چاہیے. پھر ایک خاص نصیحت ہے، 9 چیزوں کی مجھے وصیت فرمائی ہے خاص طور پر. اے امتیوں میں بھی تم کو 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ان 9 میں سے ایک یہ ہے ان اعفو عمن ظلمنی، میں درگزر کروں جو زیادتی کیا ہے، جو ترش روی اختیار کیا ہے، میں اس کو درگزر کرتے چلوں. اس لیے دعا میں اللہم انکا عفو، درگزر کرنا یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا نام ہے. واعف عنی، مجھے درگزر فرمائیے، جس میں یہ اقرار ہے میں یقیناً گناہگار ہوں، ظالم ہوں، مطیع و فرمانبرداری کا حق پورا ادا نہیں کر سک رہا ہوں، نہیں کیا ہوں، لیکن درگزر کرنا یہ آپ کا کام ہے، آپ کی شان ہے، آپ اس کے مالک ہیں. بندوں کو حکم دیا کرو، اس لیے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق، اللہ کے عادت، اللہ کے کام.
لفظ اللہ کو چھوڑ کر جتنے نام بقیہ جو 99 ہیں وہ سب اللہ کے کام، اللہ کے کام، جو کام کرتا ہے وہ اس سے معروف ہوتا ہے. جو طبابت کرتا ہے تو اس کو طبیب کہتے ہیں، زراعت کرتا ہے تو اس کو کسان کہتے ہیں، جبکہ نام اس کا الگ ہے. ظلم کرتا ہے تو اس کو ظالم کہتے ہیں، جبکہ اس کا ایک نام الگ ہے. کام کی وجہ سے اس کا ایک نام ہے. لفظ اللہ جو اللہ کی ذات کو بتانے والی چیز ہے، ماں باقی سب اس کے صفات کو بتانے والی، اس کے کام کو بتانے والی، وہ اللہ کے کام ہیں، وہی اللہ کے اخلاق ہیں، وہی اللہ کے عادات ہیں. حضور صلی اللہ تخلق یہ عربی میں ایک طریقہ ہے، جیسے کلفت، مشقت، تکلیف، تکلف. اس سے سمجھنا آسان ہوتا چونکہ یہ اردو میں سب سے زیادہ مستعمل ہے، تو عربی کی اس لائن میں کہیں بھی آگے بڑھ سکتا ہے. جیسے قبول سے تقبل، کاف لام فے، کلف سے تکلیف ہے، تکلیف الگ چیز ہے، تکلف الگ چیز ہے. تکلف تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے. تخلق و عادت کو اختیار کرنا، جبکہ یہ عادت تمہاری ہو نہیں سکتی، تمہاری عادت نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہی ہے معاف کرنا. بندوں سے بھی فرمائے تم بھی معاف کرنے کی عادت پیدا کرو. نفس ہے کہ مانتا نہیں، تقاضا یہ ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. آگے بڑھ کر کوشش کرو. اسی قسم کی تھوڑی سی مشابہت، مناسبت روزے والی عبادت میں بھی. اللہ تعالیٰ یطعمکم، اللہ تعالیٰ تم کو کھلاتا ہے. اللہ کھاتے نہیں، کھانے پینے سے بے نیاز ہے. روزے والی عبادت میں یہاں سے اتنے وقت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دو. عارضی ادنا مناسبت سے کھانا اور پینا وغیرہ سب چھوڑ دو. چھوڑنا الگ چیز ہے، چھوڑ دیا ہوں خیال کرنا الگ چیز ہے. جتنا خیال کریں گے اسی کا نام اس کو روزہ لگا، روزہ لگا، روزہ لگا. ارے میں اب نہیں کھایا، مجھے کھایا نہیں، اب پینا نہیں، یہ کرنا ہوگا. خیالی اعتبار سے ابھی انہیں اس دنیا میں ہے، روحانی فکری اعتبار سے انہیں عبادت میں نہیں داخل ہوا. جب داخل ہوتا ہے تو اس کا مزاج ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ کی نقل میں بعض صحابہ 100 میں مثال رکھ رہے تھے، مسلسل روزے رمضان کے علاوہ، لیکن وہ روزوں کا اثر گھر والوں پہ پڑ رہا ہے، خاص طور پر گھر والی پر پڑ رہا ہے. گھر والی نے آ کر شکایت کی. عجیب حال ہے آپ کے صحابی کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روزہ رہتے ہیں، سال کے 12 مہینے رات میں قیام لیل کرتے ہوئے، نماز میں، ذکر میں، تسبیح میں رہتے ہیں، تو پھر شادی کر کر میں ان کی بیوی اور دلہن کس چیز کا کیا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روزے رکھتا ہوں، صوم وصال رکھتا ہوں، بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہوں. کھانے پینے کے بعد ایکم مثلی، تم میں سے ایسا کون ہے جی؟ اللہ یطعمونی ربی ویسقینی، میرا رب مجھ کو کھلاتا بھی پلاتا ہے، لے کر منہ میں ڈالتا ہے. روحانی غذا نصیب ہوتی ہے، روحانی غذا نصیب ہوتی ہے. اور روحانی جب دنیاویت کی طرف مائل ہوتی ہے، پلٹتی ہے، تو دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. پیٹ بھرا ہوا ہے، اچھی خوشبو آئی، چلو ایک دھونے والے چکیں گے، اور حص پیدا ہوئی نا آدمی کی.
تو لہذا موسم سے کوئی تعلق نہیں، تھوڑا اثر ہوتا ہے اس کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی کیفیت کو برداشت والی کیفیت اس طرف پلٹنے کا نام تو یہ ہے۔ اسی لیے روزے والی عبادت کے اندر لفظ صبر بار بار آیا حدیث شریف میں کہ صبر کا مہینہ ہے، صبر یہ چیز، اور جس عمل کے اندر صبر والا پہلو آ جاتا ہے روزے میں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر سب سے زیادہ عطا فرماتے ہیں وغیرہ۔ تو ان لوگوں کو سمجھائیں، اب رہا کہ کوئی چیز میں نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا ہے، اس بارے میں سرزنش اگلی آیت سے ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔